سامعات اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلقنا وجعلنا من امة حبیبہ المصطفى، والصلاة والسلام على هادي الصراط الحكمة والهدى، أشرفنا وأكرمنا محمد المصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کیونکہ وہ ہم سب کا رب ہے، خالق کل ہے، مالک کل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس عظیم نبی پر ہم اور آپ درود و سلام پڑھتے ہیں کہ جو ساری کائنات میں سب سے خوبصورت ہے اور سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایسے پیارے نبی ہیں سبحان اللہ کہ جن کے ذکر سے لوگ اپنے دلوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ لوگ حضور کو ایک بار حضور کے نام کی مٹھاس کو جب پاتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں: لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ رشتہ کیسا ہے؟ یہ رشتہ ہے درود پاک پڑھنے والا، حضور کی سنتیں اپنانے والا، حضور کا ذکر کرنے والا، یہ رشتہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں درود پاک کی فضیلت پر، یہ بہت پیاری حدیث ہے، ہمیں اس حدیث کو دل کی کھڑکیوں سے سننا چاہیے، اور سبحان اللہ سننے کے بعد ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اب جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا ہے قیامت کے دن، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حضور پر کیا پڑھے؟ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ آج کی اس محفل میں بھی باوز بلند ہم اور آپ درود پاک پڑھیں گے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم سب الحمدللہ غوث پاک کا ذکر کرنے کے لیے محفل سجائے بیٹھے۔ ایک بات بتاؤں، غوث پاک کا ذکر یہ تو اولیاء کے سردار ہے، سبحان اللہ، ولیوں کا ذکر کرنا یہ کیسی بات ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ بات بیان کے بعد آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، اور اس حدیث کو سنانے کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ پہلے آپ دیکھیں کہ بھئی ہم ولیوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات،
ہم اولیاء کرام کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں ولیوں کا تذکرہ کیا ہے. ولیوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے. سورت ہے سورہ بقرہ کے بعد، سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ آل عمران. اب یہ عمران کون ہے؟ اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی. اس میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اس میں حضرت مریم کی والدہ محترمہ حضرت حنہ کا تذکرہ ہے، حضرت عمران کا خود کا تذکرہ ہے. تو یہ کون تھے؟ یہ نبی تو نہیں تھے، یہ ولی تھے. سبحان اللہ. تو گویا کہ سورہ آل عمران بتا رہی ہے کہ ولیوں کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اسی طریقے سے حضرت لقمان حکیم کون تھے؟ ان کا بھی تذکرہ ان کے نام سے بھی سورت موجود ہے. حضرت ذوالقرنین بادشاہ تھے، بادشاہ مسلم بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ تھے. تذکرہ کیا ہے یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، محبوب آپ فرما دو کہ میں عنقریب ان کا ذکر تم پہ پڑھوں گا، ان کا ذکر تمہارے سامنے کروں گا. گویا کہ حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ، حضرت مریم کا تذکرہ، حضرت عمران کا تذکرہ، حضرت حنہ کا تذکرہ، یہاں تک کہ آپ سورہ کہف کو پڑھیں، یہ اصحاب کہف بھی اللہ کے ولی تھے، ان کا تذکرہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم حضرت آصف برقیہ کا تذکرہ. یہ سب تذکرے جو اولیاء کے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر تم ولیوں کا تذکرہ کرتے ہو تو یاد رکھو ولیوں کا تذکرہ کرنا یہ قرآن کا طریقے پر عمل کرنا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے کیسے تذکرہ کیا. ایک آیت دیکھیں، اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہم ان پر حق کے ساتھ ان کا قصہ بیان کریں گے. تو گویا کہ ولیوں کا قصہ بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے. اس لیے ہم غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں اور کوئی اس میں حکمت نہیں چھپی. کہا کہ دنیاوی کیا فائدہ ہے، دینی کیا فائدہ ہے، تو بھائی صاف ظاہر بات ہے اللہ کے ولیوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ پاک وعدے فرماتا ہے ہم فاتحہ دیتے ہیں، سبحان اللہ، 11ویں کا فاتحہ دیتے ہیں، تیجے کا فاتحہ دیتے ہیں، سوم کا فاتحہ دیتے ہیں، 10ویں کا فاتحہ دیتے ہیں. ہم ان فاتحوں میں جہاں ہم فاتحہ دیتے ہیں اس فاتحے میں ہم یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کیا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے زیادہ قریب ہے. اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے زیادہ قریب ہے. ہم نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت کے چھینٹے ہمیں بھی مل جائیں. اس لیے ہم اللہ کے نیک بندوں کا کیا کرتے ہیں؟ تذکرہ کرتے ہیں. اسی لیے غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. غوث پاک اللہ کے مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں. غوث پاک سبحان اللہ با کرامت ہے. غوث پاک کیا ہے؟ با کرامت ہے. غوث پاک کا تو نام ایسا ہے سبحان اللہ، غوث پاک کی ذات ایسی ہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. غوث پاک کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ کیا کہنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی جنات کسی کے بچے کو اٹھا لے جائے تو آپ غوث پاک سے مدد مانگیں. اللہ پاک نے غوث پاک کو وہ اختیار دے رکھا ہے کہ جنات سے بچہ واپس آ جاتا ہے. ایسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور معتبر کرامتیں غوث پاک کی موجود ہیں. غوث پاک کے نام سے جنات تھر تھراتے ہیں سبحان اللہ. جنات شر پسند جنات غوث پاک کے نام سے کیا کرتے ہیں؟ تھر تھراتے ہیں. غوث پاک کی دعاؤں کا اثر یہ ہے سبحان اللہ. اللہ نے کیا مقبولیت ہے غوث پاک کی دعاؤں میں. غوث پاک جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا حادثہ خواب میں تبدیل ہو جاتا ہے. ظاہری طور پہ ہونے والا واقعہ اور حادثہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہاں خواب میں. یہ غوث پاک کی شان بڑی شان ہے. اسی وجہ سے جو لوگ بھی غوث پاک کو پڑھتے ہیں، جو لوگ بھی غوث پاک کی سیرت کو پڑھتے ہیں، جو لوگ غوث پاک کی شخصیت کو جانتے ہیں، سنیوں کی طرح وہ یہی کہتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میرا خالی کا سنبھر دو
میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالی کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میری جھولی کو تو بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، میری خالی جھولی کو تو بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا۔ اللہ کریم ہمارا غوث پاک سے یہ رشتہ قائم اور دائم رکھے، کئی آمین۔ غوث پاک کا ذکر کرتے رہیے، بے شک غوث پاک کا مقام اللہ نے بہت بلند رکھا ہے، اور غوث پاک ایک عظیم ولی ہیں، عظیم ولی، ولیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، ہے نا، بہت بڑی شان ہے، ولیوں نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے، آپ جو ہے تصرف فرمانے والے بزرگ ہیں۔ غوث پاک کی اس مجلس میں بیٹھنے والوں، ایک حدیث سنو جو مشکات شریف کی حدیث ہے، انشاءاللہ اس حدیث پاک میں بڑی باتیں ہمیں سکھائی گئی ہے، آپ سنیں گے نا انشاءاللہ اس حدیث پاک کو۔ چلے بھائی، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ بعشر کلمات، مجھے 10 باتوں کا حکم دیا۔ سارے بولیے کتنی باتوں کا حکم دیا؟ 10 باتوں کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کے بول بہاروں جیسے اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مصطفیٰ کو ماننے والوں، تم مصطفیٰ کی باتوں کو یاد کرو اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو حضور حضرت معاذ کیا کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کتنی باتوں کا حکم دیا؟ 10 باتوں کا، ذرا تھوڑا آپ بھی بولیے گا، کتنی باتوں کا؟ 10 باتوں کا، سبحان اللہ کہیے، کتنی باتوں کا؟ 10 باتوں کا۔ اس حدیث کا خلاصہ تو یاد ہی ہو جانا چاہیے۔ ویسے آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہوں گے بیانات، تو یعنی موبائل پہ بھی سنتے ہیں، علماء سے بھی سنتے ہیں، آپ کے امام صاحب حافظ قاسم صاحب ماشاءاللہ ہر جمعہ میں بیان کرتے ہیں، آپ ان سے بھی بیان سنتے رہتے ہیں، دیگر علماء کرام بھی آپ کے یہاں آتے رہتے ہیں، ان کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ حدیث یاد کر لیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی، سبحان اللہ، یہ صحابہ جو ہوتے ہیں یہ ستاروں کے مانند ہوتے ہیں، ہے نا، جیسے ستارہ چمکتا ہے نا، ایسے ہدایت کے راستے پہ صحابہ بھی چمکتے ہیں، جو بھی ان کی پیروی کرتا ہے سبحان اللہ وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ ہاں، ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، جیسے انہوں نے حضور کو مانا ایسے مسلمانوں کو بھی حضور کو ماننا چاہیے۔ صحابہ نے کیسے مانا؟ صحابہ نے کیسے مانا حضور کو؟ اللہ اللہ، صحابہ نے زبان سے گالیاں نہیں دی بلکہ زبان سے اچھا بولا، کانوں سے برا نہیں سنا بلکہ کانوں سے ہمیشہ اچھا سنا۔ صحابہ ایسا سنتے تھے، صحابہ تھے نا، وہ صحابہ تھے، سبحان اللہ، بڑے دلچسپ صحابہ، سبحان اللہ، ان کی تاریخ بڑی عجیب ہے، اللہ اکبر۔ چلے بھائی، ہمارے یہاں لوگ بہت برا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بہت عجیب بولتے ہیں، بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، پڑوسیوں کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی پہ اترتے ہیں تو پھر جناب بس کہنا ہی کیا، سارے جو ہے نا معاملات، سارے حدود، ساری لائنیں، ساری قطاریں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے نا وہ جملوں میں ایسا زہر گھول کر کے پکتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ صحابہ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ صحابہ کے، اور صحابہ کبھی بھی حضور کی مخالفت نہیں کرتے تھے، حضور کی باتوں پہ عمل کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، حضور فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو مومن ہے سن لے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ وہ مومن ہے جب بھی بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ نے زبان اس لیے دی ہے تاکہ آپ زبان سے کیا کریں؟ اچھا بولیں، ذکر کریں، الحمدللہ پڑھیں، کہیں کیا پڑھیں؟
الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ جی ہاں، کسی کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل حضور کے کیا ہیں؟ ہاں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی صحابہ کی طرح جو ہے نا حضور کو ماننا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ نے حضور کو سبحان اللہ کیسے مانا؟ ایسے مانا جو بات مصطفیٰ نے کہی اس پہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، اور پھر اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ ہم سے بھی حضور کہہ رہے ہیں اے مومنوں کی جماعت، جب بھی تم اپنی زبان کو کھولو تو خوبصورت انداز میں کھولو، خوبصورت انداز میں کھولو، اچھی بات کہو، اس زبان سے اچھی بات کہو۔ لوگ آگے بڑھ گئے، حدیں کروس کر گئے، یہاں تک پہنچ گئے کبھی تو اس زبان سے باپ کی برائی کی، کبھی بیٹے کی برائی کی، کبھی بیوی سے لڑائی کی، کبھی بیٹے کو برا بھلا کہا، کبھی بیٹے کو اور بیٹیوں کو کوسا، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کی۔ اب تو بعض نام نہاد اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنی زبان کو کھولا تو ولیوں کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ بعض نادان اتنے آگے بڑھ گئے کہ ولیوں کی شان تک تو کیا، اب تو آگے انبیاء کی شان تک پہنچ گئے۔ او خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ کچھ لوگ اتنے بڑھ گئے، ایسے لبرل بنے، ایسے لبرل کہ وہ جو ایک قبر کے عذاب کا انکار کر بیٹھے۔ کچھ لوگ اتنے آگے بڑھے کہ وہ جہنم کے عذاب کا بھی انکار، جہنم کے عذاب کا بھی انکار جو ہے کر بیٹھے۔ کچھ لوگ اتنا آگے بڑھے کہ آخرت کا اور قیامت کا انکار کر بیٹھے۔ کان کھول کے سن لو، قبر کا عذاب بھی برحق ہے، جہنم کا عذاب بھی برحق ہے، قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور سنو، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت یہ کیفیت ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ۔ یاد رکھ لو، مرنا ہے اور مر کر کے اللہ کے حضور پہنچنا ہے اور پائی پائی کا حساب دینا۔ لبرل پنے سے کام نہیں چلے گا۔ آزاد خیالی نکالو، فونوں کو جیب میں ڈالو، فون میں وہی چیزیں دیکھو جو چیز دیکھنے والی ہے، جو ہمارا نظریہ خدا کے ایک ہونے کی طرف لے جائے، جو نظریہ قیامت کا خوف دلائے، وہی نظریہ برحق ہے، اور اسی نظریے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنی زبان کو سنبھالیں، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھا کرتے تھے۔ ایک حکایت سناؤں، پھر اس حدیث کی طرف آؤں گا۔ حدیث یاد ہے نا کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو کتنی باتوں کا حکم دیا؟ 10 باتوں کا۔ ان میں سے کچھ سنا دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ دلچسپ حکایت صحابہ کی سنیں۔ کون کون سننے کو تیار ہے؟ ہاں، بور نہیں ہو رہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم کا ذوق اور علم کا شوق اور بڑھائے، کہیں آمین۔ جی جناب، مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا بیمار ہو گئے۔ مولا علی، انا مدینۃ العلم علی بابھا، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی بیمار ہو گئے، اور اس کی عیادت کے لیے، مولا علی کی عیادت کے لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ جناب ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے رہنا چاہیے، ہے نا؟ حال چال کیا کرنا چاہیے؟ پوچھتے رہنا چاہیے، پر حال چال طریقے سے پوچھنا چاہیے بھائی، کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ حال چال ہم رسمی طور پہ پوچھتے ہیں، ہمیں حال چال پوچھنا چاہیے اسلامک طور پر۔ اب رسمی طور پر، مولانا صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی، رسمی طور پر کیا ہوتا ہے اور اسلامی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ رسمی طور پہ تو میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ رسمی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا کہ بھائی فلاں بندہ بیمار ہو گیا، آپ اس کے گھر میں پہنچے، کیسے؟ خالی پیٹ، خالی ہاتھ، یہ رسمی ہے۔ خالی پیٹ بھی پہنچے اور خالی ہاتھ بھی پہنچے، اور پھر وہاں ہڑتال کر کے بیٹھ گئے، آسن مار کے کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ خالی لے کے جا رہے ہیں، وہاں جا کے یہ کہو رہے بھائی چائے کی ضرورت نہیں ہے، چائے پی کے آیا ہوں میں، پانی کی ضرورت نہیں ہے، پی کے آیا ہوں بھائی، بے فکر ہو جا، پریشان مت ہو۔ لیکن نہیں، چائے بھی پینی ہے، کافی بھی پینی ہے، دودھ بھی وہی جا کے پینا ہے بھائی، پیٹ بھر کے لے کے جاؤ، اور ہاتھ خالی جا رہے ہیں آپ، جبکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ۔ یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بیمار ہو گیا ہے، آپ کا کوئی ملنے والا بیمار ہو گیا ہے،
تو کچھ لفافہ کچھ پیسے اس کو ہاتھ میں دو اور کہو کہ یہ تیرے کام آ جائے گا، بعد میں دیتا رہنا تو مجھے، یہ انداز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو حوصلہ بڑھائیں، صبر کی تلقین بھی کریں اور اس کا حوصلہ بھی بڑھائیں کہ دیکھ جو ہو گیا اس پہ صبر کر، اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے حادثے سے ٹال کر چھوٹے حادثے میں تبدیل کر دیا۔ اس کو شکر کی تلقین کریں، صبر کی تلقین کریں اور اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ حوصلہ کیسے بڑھائیں گے؟ حوصلہ ایسے بڑھائیں گے تو گھبرا مت بھائی، تیرا اگر کام رک رہا ہے نا تو اسے 2 دن میں دیکھ لوں گا، یہ ہے اسلامک طریقہ۔ اور وہاں کم بیٹھنا، کیونکہ مریض ہے نا، وہ مریض کو آرام زیادہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ آرام زیادہ چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ دھرنا مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک حکایت ہے، وہ کسی نے کہا کہ یار حضرت دوائیاں صحیح لگ رہی ہیں؟ مریض نے کہا ہاں دوائیاں تو ٹھیک لگ رہی ہیں، تو پھر کہا کوئی دقت تو نہیں ہے؟ مریض نے کہا دقت تو ہے یار، لوگ اتنا آتے ہیں کہ مجھے آرام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ یعنی بھائی 6 گھنٹے تو ایک عام صحت یاب آدمی کو بھی سونا چاہیے نا، وہ 6 گھنٹے بھی سو نہیں پائے گا تو بیچارہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ آرام چاہیے اس کو، بیمار آدمی کو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں ایسا کروں پھر دروازہ بند کر دوں، لوگ اگر آمد و رفت سے آپ پریشان ہو رہے تو کیا کروں؟ دروازہ بند کر دوں؟ تو اس مریض نے کہا کہ بالکل دروازہ بند کر دے، مگر اندر سے نہیں باہر سے بند کر دے۔ ہڑتال یہاں آسن مار کے بیٹھ گئے تو میرے پاس، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر مولا علی شیر خدا بیمار ہوئے، ان کی عیادت کے لیے 3 اصحاب آئے، سبحان اللہ۔ کتنے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان آ گئے، سبحان اللہ۔ مولا علی بھی بڑے خوش ہوئے، مولا علی شیر خدا خوش ہوئے، جلدی سے گئے، جا کر کے ایک کٹورا لے کے آئے۔ اس کٹورے میں خوبصورت چیز تھی، سبحان اللہ، اور وہ ہے شہد۔ وہ کیا ہے؟ بہت چھوٹی بات بتا رہا ہوں، آج کل ہمارے گھروں میں شہد نہیں ملتا۔ صحابہ کرام جب بیمار ہوتے تھے نا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے، اور بھی کئی حدیثیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام جب بیمار ہوتے تھے تو 3 چیزوں سے اپنا علاج کرتے تھے۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے۔ یہ چیز تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، ہم فوراً جاتے ہیں میڈیکل پہ، ہم سارے ہی جاتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں۔ کاش اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ 3 چیزیں رکھیں۔ وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ وہ 3 چیزیں، ایک چیز تو تھی شہد، دوسرا تھا برسات کا پانی، کیا تھا؟ اور تیسرا قرآن مجید۔ صحابہ کرام ان 3 چیزوں سے اپنا علاج کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ہے یہ؟ صحابہ کرام کیا کرتے؟ لکڑی کا ایک پیالہ لیتے یا مٹی کا پیالہ، اور اس پہ الحمد و شریف لکھتے۔ کیا لکھتے؟ الحمد و شریف لکھتے یا آیت الکرسی لکھتے۔ لیکن جیسے آج کل چینی کے برتن پہ کچھ عاملین، علماء ربانین، پیران اعظام، مشائخ کرام لکھ کے دیتے ہیں، ایسے ہی وہ کیا کرتے کہ وہ جو ہے نا اس پہ کلام لکھتے اللہ کا، اور کلام لکھنے کے بعد شہد ڈالتے، اور شہد ڈالنے کے بعد برسات کا پانی ڈالتے، سبحان اللہ۔ پھر اس کو یا شافی یا شافی اور درود پاک پڑھ کے پی جاتے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی یہ چیزیں اپنانے والے بنیں۔ سنت کی سنت ہے، سبحان اللہ، اور اللہ نے شفا رکھی ہے، رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ بہت آسان سا سودا ہے، ہاں حضور کی ادائیں اپنا کے مرو، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ یہاں نہیں بھی ملا تو قیامت کے دن تو ملے گا، قیامت کے دن تو کیا ہوگا؟ اجر ملے گا نا، ہاں ملے گا بھائی۔ حضور کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ وہ اگر کرم فرما دیں گے تو سستا سودا ہے جنت میں جانے کا۔ حضور کی اداؤں کو ادائیں سمجھ کے اپنائیں، انشاءاللہ برکتیں ملے گی، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر جب پہنچے نا مولا علی کے یہاں، تو مولا علی ایک کٹورا لے کے آئے، اور اس کٹورے میں کیا تھا؟ شہد۔ جلدی میں لے کے آئے، دیکھا نہیں، دیکھا ہوتا تو شاید شہد میں سے وہ چیز نکال دیتے جو مولا علی نے دیکھی نہیں۔ وہ بال تھا، کیا تھا؟ بال، سمجھتے نا، بال تھا وہ شہد کے اندر، تو بال کو نکالا نہیں مولا علی نے، وہ کٹورا لا کے رکھ دیا۔ اب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ کٹورا بڑا خوبصورت ہے، پیالہ بڑا خوبصورت ہے، اور پیالے کے اندر جو شہد ہے وہ بھی بڑی خوبصورت چیز ہے، اور شہد کے اندر بال ہے، یہ شاید ویسے ہی آ گیا ہے اور انہوں نے دیکھا نہیں اور اس لیے یہاں رہ گیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر دیکھا، ذرا غور کیا؟ کہا یا امیر المومنین، ہاں دیکھا میں نے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہ پیالہ بڑا خوبصورت ہے۔
کہا اس کے اندر جو شہد ہے بڑی خوبصورت چیز ہے. کہا اور یہ کہ اس میں ایک بال ہے. تو فرمایا کلام کیوں نہ کریں, کلام نہ کریں. جیسے ہم لوگ کسی کے یہاں دعوت میں جائیں تو تھال سامنے ہوتا ہے, اس کے اندر سبزیاں ہوتی ہیں, تو پھر ہم آپس میں پوچھتے ہیں کیسا بنا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, نمک کم ہے, مرچی زیادہ ہے, تھوڑا سا سیکا ہوا کم ہے. اس قسم کی حرکتیں, اس قسم کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, قربان جائیے, یہ صحابہ تھے, صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ بولنا کیسے چاہیے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب بھی تم بولو تو ایسا بولو کہ تمہارا دین اور خدا یاد رہے, ہمیشہ ایسا ہی بولا. حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا کہ کلام کیا جائے تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے, بڑے آپ ہیں, کلام کا آغاز آپ کریں, سلسلہ آپ شروع کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کلام کا آغاز کیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں الدین انور من التست وذکر اللہ تعالی احلی من الاصل والشریعت ادق من الشعر. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سنو سنو, جو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے وہ اس چمکدار برتن سے بھی زیادہ چمکدار ہے, اور جو اللہ کا ذکر ہے, اللہ بولے اللہ اللہ, یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. لیکن سنو, یہ جو شریعت ہے, شریعت یہ بال سے زیادہ باریک ہے. اگر اس کا خیال نہیں رکھو گے تو یاد رکھو مجرم بن جاؤ گے. حضرت عمر کی باری. حضرت عمر کہتے ہیں الجنت انور من التست ونعمتها احلی من الاصل والصراط ادق من الشعر. حضرت عمر کہتے ہیں جو اللہ نے جنت بنائی ہے مومنین کے لیے, وہ جنت تو اس چمکدار برتن سے بھی زیادہ چمکدار ہے. اور جنت کے اندر جو کھانے کی نعمتیں, جو پینے کی نعمتیں, وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن سنو, ہر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں وہی جائے گا جو صراط کو پار کر لے گا, اور وہ صراط جہنم کی پشت پہ ہے, اس کو پار کر کے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. حضرت عمر کہتے ہیں وہ جو پل صراط ہے وہ تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے. دیکھیں یہ گفتگو ہے کہ نہیں ہے, کتنی پیاری گفتگو ہے. اب حضرت عثمان کہتے ہیں القرآن انور من التست وقراءته احلی من الاصل وتفسیرہ ادق من الشعر. کہتے ہیں وہ جو قرآن ہے جو اللہ نے حضور کے دل پہ نازل کیا ہے, کہاں نازل کیا ہے, حضور کے, ہمارے نبی کے دل پہ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ایک جگہ پہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر پاتا. یہ قرآن ہے, اس کا اتنا پاور ہے, پہاڑ بھی برداشت نہیں کرتا. لیکن قرآن کہتا ہے نزلہ علی قلبک, اے میرے سنے, اے میرے حبیب, اے کائنات کے آقا, سن سن, ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ نازل کیا ہے. تو کون پھر اعلی حضرت کی طرح, کیا کہیں گے اعلی حضرت کی طرح, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم طاقتور ہیں, اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے. حضور کے دل پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. حضرت آقا عثمان کہتے ہیں القرآن انور من التست, یہ جو قرآن ہے یہ جو چمکدار برتن سے بھی زیادہ چمکدار ہے, اور اس کا جو پڑھنا ہے وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. قرآن پڑھا کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قرآن کو پڑھنا چاہیے. قرآن کا جو پڑھنا ہے وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. لیکن سنو, جو قرآن کا سمجھنا ہے وہ تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے. قرآن کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, علماء سے سمجھنا چاہیے. کس سے سمجھنا چاہیے؟ ہاں, علماء ربانین سے سمجھنا چاہیے, ائمہ اعظام سے سمجھنا چاہیے. اب مولا علی کی باری. مولا علی فرماتے ہیں الضیوف انور من التست وکلامہ احلی من الاصل وقلبہ ادق من الشعر.
کہتے ہیں کہ یہ جو میرے مہمان ہیں ابو بکر عمر عثمان، یہ میرے مہمان تو چمکدار ہیں اور برتن سے بھی زیادہ چمکدار ہیں، ان کا چہرہ اس برتن سے بھی زیادہ کیا ہے؟ چمکدار ہے، اور جو گفتگو ہے سبحان اللہ وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور جو ان کا دل ہے دل وہ بال سے زیادہ باریک ہے، انہوں نے اپنی جان حضور کے قدموں پہ واری ہے۔ اس لیے زبان ان کی شان میں ہمیشہ سنبھال کے بولنا، جب نام آئے ابو بکر کا باادب ہو جانا، ہاں اپنی زبان کو سنبھالنا، ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ان کی شان میں گستاخی کر بیٹھے۔ عمر کی جب بات آئے تو اپنی زبان کو سنبھالنا، غسل دینا، ادب کا غسل دینا، اور پھر غسل دے کر کے پھر اپنی زبان کو حرکت دینا، کیونکہ سامنے ذکر کس کا ہے؟ عمر اور عثمان کا ہے۔ ان کے دل بڑے نازک ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ بلکہ پوری زندگی اللہ رسول کی محبت میں فنا کر کے گزاری ہے۔ سب کچھ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، رکھا کیا انہوں نے؟ اپنی جانیں تک حضور کے قدموں پہ وار دی۔ تشریف رکھیں، جو خالی جگہ ہے وہ پر کر لیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ تشریف رکھے تمامی حضرات، تشریف رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ مجھے رسول پاک نے کتنی باتوں کا حکم دیا ہے؟ سارے بولیے کتنی؟ 10 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے، اگرچہ تو جلا دیا جائے۔ اب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی اور کو ملانا، اس کی خوبیوں میں کسی اور کو ملانا، یہ تبھی ہوگا جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق، سارے بولیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہی ماننا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستقل بھی ذات نہیں ہے، مطلب یہ ہمیشہ سے کوئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے بنائے سے ہے، اور ایک میعاد تک ہے، جب تک رب چاہ رہا ہے تب تک ہے۔ بلکہ الٹا یوں کہ آپ قرآن سے سیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے ماننا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب تم کہہ دو کہ اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ وہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، وہ بیٹا بیٹی سے پاک ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کو کسی نے جنا نہیں، وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اللہ جیسا نہیں ہے۔ تو ہی خالق کل ہے، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ بولیں گے انشاءاللہ نا۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے بہتر ہے، یا اللہ یا اللہ۔
تو پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا۔ الحمدللہ ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، ہم جو ہے اللہ کو تنہا مانتے ہیں، اللہ کو بے نیاز مانتے ہیں، اللہ جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ اور پھر ہماری بھی حالت یہی ہونی چاہیے، ہمیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تب بھی ہم اللہ کو ماننا نہیں چھوڑیں گے، ہے نا؟ اللہ پر مکمل یقین رکھیں۔ اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کو مانیں گے انشاءاللہ؟ تو مانتے ہی ہیں بھائی، مکمل طور پہ بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، یہ مطلب ہے میرا۔ عزیزان محترم، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے وَلَا تَأْكُنَّ وَالِدَيْكَ إِنْ أَمَرَاكَ ان تخرج من اہلک ومالک۔ دوسری بات حضور نے یہ حکم فرمایا اے میرے غلام، اے میرے جانثار، کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ کس کی نافرمانی مت کرنا؟ ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ ماں باپ تجھے تیرے مال سے نکال دیں، تیرا مال خود رکھ لیں اور تجھے کیا کریں؟ نکال دیں، تجھے تیرے گھر سے نکال دیں، تجھے تیرے گھر سے نکال دیں، تجھے تیرے مال سے نکال دیں، تب بھی تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ لیکن جناب یہاں تو ٹرینڈ سا چل پڑا ہے، بات بات پہ ہم ماں باپ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا پیار باپ چھوٹے کو دے دے تو بڑا کہتا ہے کہ باپ تو میرا ہے ہی نہیں، ماں تو میری ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی بہنوں میں ہے، ایسا ہی بھائیوں میں ہے، جبکہ حکم حضور کا کیا ہے؟ ماں باپ کی بڑی عظمت ہے بھائی۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی توحید بیان کی، اپنی بندگی کا حکم دیا اور فوراً کہا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ مت کہو، ان کو جھڑکو مت، نرمی سے بات کرو، ان سے پیار سے بات کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ماں باپ کے آداب سکھائے ہیں اللہ نے، سبحان اللہ۔ اس لیے ماں باپ کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی حکایت ہے، اس کو مختصر انداز میں سناتا ہوں۔ حضرت حسن بن مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حکایت ہے بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ بہت بڑے بنی اسرائیل میں اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ کل تمہیں وہاں جانا ہے، تم ایسا کرو کہ حسن کے پاس جاؤ، حسن بن مثنى کے پاس، اور ان سے جا کر کے کہو کہ میرے لیے سواری کا انتظام کریں۔ اب نبی جب ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ولی کی عظمتیں اور ولی کو عزت، یعنی جب کوئی بڑا چھوٹے کے یہاں جاتا ہے تو چھوٹے کی کیا ہوتی ہے؟ عزت اور عظمت بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جیسے پیر صاحب قبلہ ہمارے یہاں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیر صاحب بڑے ہیں، ہمارے درمیان آئے ہیں، ہمیں بڑا کرنے آئے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلا تمثیل سمجھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت حسن بن مثنى کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میرے لیے سواری کا انتظام کرو۔ تو حضرت حسن بن مثنى نے بادل کی طرف اشارہ کیا، کس کی طرف؟ تو بادل نیچے آیا اور حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے اور وہ بادل چلنے لگا منزل مقصود کی طرف، تو حضرت موسیٰ رب سے کہتے ہیں مولا یہ تیرا کتنا بڑا اطاعت گزار فرما بردار ہوگا کہ تو اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ یہ اگر تیری مخلوق سے کہہ دیتا ہے تو وہ مخلوق اس کے تابع ہو کر اس کی بات مانتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس کا کمال نہیں ہے، کمال تو اس کی ماں کی دعاؤں کا ہے۔ اس کی کہا وہ کیسے؟ کہا ایسے کہ یہ اپنی ماں کی ہر بات مانتا ہے اور اس کی ماں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے مولا میرا حسن میری کوئی بات نہیں ٹالتا، تو میرے بیٹے کی کوئی دعا بھی رد نہ کرنا۔ حضور کہہ رہے ہیں وَلَا تَأْكُنَّ وَالِدَيْكَ إِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ
ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ اے غوث پاک کے دیوانوں، ذکر غوث پاک کی مجلس سجائے بیٹھے ہو، غوث پاک نے تو ماں باپ کی اطاعت کی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماں باپ کی اطاعت کریں۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ ہاں کریں انشاءاللہ، ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، ہاں ان کے ساتھ دکھڑے اور ان کے دکھ سنیں، ان سے گفتگو کریں۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات، بس یہ آخری بات ہے، ویسے تو 10 باتیں ہیں، لمبی چوڑی باتیں ہیں، لیکن ہم یہ تیسری بات بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے چوتھی بھی بتا دیں، آپ سنیں گے انشاءاللہ، کہیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ حضور نے فرمایا اے معاذ، کبھی بھی فرض نمازیں جان بوجھ کے مت چھوڑنا۔ فجر فرض ہے، فجر کیا ہے؟ صرف مردوں پہ نہیں، عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ فجر فرض، ظہر فرض، عصر فرض، مغرب فرض اور عشاء فرض۔ حضور کہتے ہیں کبھی بھی فرض نمازیں جان بوجھ کے مت چھوڑنا، اور بے شک جو بندہ اور بندی فرض نمازیں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس سے ذمہ کرم اٹھا لیتا ہے۔ جب خدا نے ذمہ کرم ہی اٹھا لیا، کروڑوں کماؤ، لاکھوں کماؤ، خوب عزتیں بناؤ، لیکن چٹکیوں میں ایسی عزت بنائی ہوئی ذلت میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیا کرو گے ایسا کما کے؟ اللہ نے ذمہ کرم ہی اٹھا لیا، جب کرم کا ذمہ ہی اٹھا تو بتاؤ لاکھوں کمانے سے فائدہ ہوگا؟ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں نکلیں گے۔ اس لیے فرض نمازیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی، فرض نمازیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا ذمہ اٹھ رہا ہے ہمارے سروں سے۔ آپ دل سے فتویٰ لیں، دیکھیں آپ ہمارے یہاں 10,000 کا بھی ہمارا نقصان ہو جاتا ہے نا تو بے چین ہو جاتا ہے، دل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پہ یہ موبائل 10,000 کا ہے، یہ اگر گم جائے، آپ کے پاس بھی اگر 10,000 کا موبائل ہو اور وہ گم جائے تو آپ دل سے فتویٰ لیں کہ کیا آپ کا دل بے چین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ 10,000 سے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ 2 رکعت نماز جو فرض فجر سے پہلے کی ہے، سنت، اس کو نہ پڑھنے سے آپ کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ سنت کی بات کر رہا ہوں، فرض کی بات نہیں کر رہا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، صرف سنت کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کا فرمان ہے فجر کی 2 سنتیں، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، کیا کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر بتاؤ؟ سونا نہیں ہے دنیا کے اندر، چاندی نہیں ہے دنیا کے اندر، اچھے اچھے انسان نہیں ہے دنیا کے اندر، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اب آپ بتائیے 2 سنت چھوٹ گئی، اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ سبحان اللہ، جو آپ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھتے ہیں 33 بار الحمدللہ پڑھتے ہیں، 34 بار کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، اس کا ثواب الگ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ 1 بار سبحان اللہ پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اللہ پاک اسے پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کتنا بڑا نقصان ہے ہمارا، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے حضور کے فرمان پر عمل کریں، اور حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہماری فرض نمازیں کبھی نہیں چھوٹنی، نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ چوتھی چیز حضور نے فرمائی، بس یہ 4 چیزیں آج کی اس مجلس میں بتاؤں گا۔ چوتھی چیز حضور نے فرمائی وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب مت پینا، شراب، خمر کو مت پینا، خمر کو مت پینا، کیونکہ یہ جو خمر ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ خمر کیا ہے؟ تمام برائیوں کی۔ خمر سے مراد محدثین کہتے ہیں کہ خمر سے یہاں ہر وہ نشہ مراد ہے جو انسان کو لڑکھڑا دے، جو انسان کو کیا کرے؟ لڑکھڑا دے۔ ہاں یہ نشہ ایم ڈی فیم ڈی جتنے نشے ہیں نا، یہ سارے نشے خمر میں شامل ہیں۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ نشیڑیوں، سن لو کان کھول کے، تم اگر یہ چاہتے ہو نا کہ ہم لمبردار بن جائیں،
ہم مولوی بن جائیں، ہم اسمارٹ بن جائیں، ہم چودھری بن جائیں، ہم عقل مند اور ہوشیار بن جائیں، اور پھر تم جو ہے نا ادھر ایم ڈی فیم ڈی نہ جانے کیسے کیسے نشے کر رہے ہو، خمر کی طرف جا رہے ہو، تو یاد رکھو تم ہی نہیں سکتا، نشیڑی بھی اور اچھے کام بھی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نشیڑی جو ہوتا ہے وہ تمام برائیاں کر گزرتا ہے. اس لیے کبھی بھی نشیڑی مت بننا. عقل مند بننا ہے تمہیں، ماں باپ کا فرما بردار بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، تو نشیڑی مت بننا. کیوں؟ اس لیے کہ خمر اور یہ جو نشہ ہے، یہ جو نشہ ہے خمر والا، یہ نشہ جو ہے نا انسان کو تمام برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان 4 باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ہم الحمدللہ ہم اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم جو ہے نا ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تیسرا یہ کہ ہم فرض نمازیں نہیں چھوڑیں گے. چوتھا یہ کہ ہم شراب، ہر قسم کا نشہ کہ جو انسان کو ڈرا دے، جو انسان کے دماغ کو چھپا دے، ہم ایسا نشہ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب کو اپنے کرم سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.